حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روزہ اور قرآن دونوں اللہ کی بارگاہ میں سفارش کریں گے۔ اور روزہ عرض کرے گا، اے میرے پروردگار، میں نے اس بندے کو دن بھر کھانے پینے سے اور اپنی حاجت کو پورا کرنے سے روک کے رکھا، آج مہربانی فرما میں اس روزہ دار کے حق میں سفارش کرتا ہوں، میری سفارش کو قبول فرما۔ اور پھر قرآن کہے گا کہ یا اللہ، میں نے اس بندے کو رات کو سونے سے منع کیا، یہ رات کو میری تلاوت کرتا، میری تلاوت سنتا اور تجھے یاد کرتا، میں نے رات کو اسے سونے سے، آرام کرنے سے روکے رکھا، لہذا میں اس کے حق میں سفارش کرتا ہوں، تو میری سفارش کو بھی قبول فرما۔ پھر حضور نے خود ہی ارشاد فرمایا لہذا روزہ اور قرآن دونوں کی سفارش کو قبول کیا جائے گا۔ روزہ بھی بندے کے لیے، روزہ دار کے لیے سفارش کرے گا، اور قرآن بھی پڑھنے اور سننے والے کے لیے وہ سفارش کرے گا، اور دونوں کی سفارش کو قبول کیا جائے گا۔ اس وجہ سے ہمیں یہ حکم ہے کہ ہم دنوں کو روزوں کے ساتھ آباد کریں اور رات کو تلاوت کے ساتھ آباد کریں، قرآن کریم پڑھیں اور قرآن کریم سنیں، اور دن کو بھی ہو سکے تو قرآن پاک پڑھیں، رات کو ویسے ہو سکے تو ویسے پڑھیں سنیں، اور اگر ویسے ممکن نہیں ہے تو تراویح میں تو لازمی سنیں، تراویح میں تو لازمی طور پر حاضر ہوں کہ یہ مفت کا ثواب ہے، بغیر محنت کے آپ کو پڑھنے کی وہ حاجت نہیں، آپ پیچھے خاموش ہو کر وہ سن رہے ہیں اور آپ کی نیکیوں میں وہ اضافہ ہو رہا ہے۔ تو لہٰذا تراویح کو وہ لازمی طور پر اپنایا جائے، اور یہ سنت مؤکدہ ہے، اس کو لازمی اپنانا چاہیے، اس کا ترک وہ گناہ ہے۔ تراویح یہ سنت مؤکدہ ہے، اسے اپنانا چاہیے اور اسے چھوڑنا گناہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا، میری امت کو رمضان المبارک کے متعلق 5 قسم کی چیزیں وہ عطا کی گئی ہیں، 5 فضیلتیں، 5 خصوصیات جو اس امت کے علاوہ کسی کو بھی نصیب نہیں ہوئی، کسی کو بھی عطا نہیں کی گئیں۔ پہلے نمبر پر فرمایا کہ ان کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ یہ صرف اس امت کا اعزاز ہے حضور کے صدقے کہ روزہ دار کے منہ کی بو وہ اللہ کے نزدیک مشک سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ لیکن یہاں پر ایک مسئلہ لازمی طور پر سماعت کرتے جائیں، اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے منہ کو بدبودار رکھیں، بلکہ حضور نے روزے کی حالت میں بھی مسواک کا حکم دیا ہے۔ مسواک آپ صبح بھی کر سکتے ہیں، شام بھی کر سکتے ہیں، ہر وضو کے ساتھ آپ کر سکتے ہیں۔ مسواک کا اہتمام رکھیں، اس کے باوجود نہ کھانے پینے کی وجہ سے جو منہ میں بو پیدا ہوتی ہے وہ اللہ کے نزدیک وہ مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ دوسری چیز فرمایا کہ ان کے لیے دریا کی مچھلیاں تک وہ دعا کرتی رہتی ہیں، ساری مخلوق ان کے لیے مغفرت کی دعا کر رہی ہے، حتیٰ کہ مچھلیاں جو پانی میں ہیں وہ بھی ان کے لیے بخشش کی دعا کر رہی ہیں، اور افطار کے وقت تک وہ دعا میں مصروف رہتی ہیں۔ تیسری چیز فرمایا جنت ہر روز ان کے لیے سجائی جاتی ہے، ہر روز جنت کو آراستہ کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ان قریب میرے نیک بندے دنیا کی مشقتوں مصیبتوں کو پھینک کر وہ تیری طرف آئیں گے اور تجھے وہ آ کر آباد کریں گے، تیرے اندر وہ داخل ہوں گے۔ جنت کو روزانہ آراستہ کیا جاتا ہے۔ چوتھی چیز فرمایا اس میں شیطان سرکش اپنے لشکروں سمیت ان کو گرفتار کر دیا جاتا ہے، تاکہ وہ رمضان مبارک میں امت محمدیہ کو برائی میں وہ ملوث کرنے سے باز رہیں اور امت محمدیہ برائی سے وہ بچ سکے۔ پانچویں چیز فرمایا کہ رمضان کی آخری رات میں روزے داروں کی مغفرت کر دی جاتی ہے، آخری رات میں روزے داروں کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ جب حضور نے یہ فرمایا
صحابہ اکرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ رمضان المبارک کی آخری رات جو ہے یہ لیلۃ القدر کی رات ہے کہ سارے روزہ داروں کی مغفرت کر دی جاتی ہے؟ حضور نے فرمایا نہیں، بلکہ دستور یہ ہے، طریقہ یہ ہے کہ مزدور جب اپنی مزدوری پوری کر لیتا ہے تو آخر میں جو ہے اس کو اجرت سے نواز دیا جاتا ہے۔ تو لیلۃ القدر کا جو ثواب ہے، جو اہمیت ہے، وہ الگ ہے، یہ اس سے الگ عظیمت ہے، یہ اس سے الگ فضیلت ہے۔ اللہ لیلۃ القدر سے بھی امت کو نوازتا ہے اور حضور کی امت کو رمضان المبارک کی آخری رات میں جتنے روزے دار ہیں ساروں کی مغفرت فرما لیتا ہے۔ اب اگلی روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے، عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اذا داخل رمضان فتحت ابواب السماء، فرمایا کہ جب رمضان مبارک داخل ہوتا ہے، رمضان مبارک کا مہینہ آتا ہے تو آسمان کے دروازے جو ہیں وہ کھول دیے جاتے ہیں، اور ایک روایت میں ہے فتحت ابواب الجنہ، جنت کے دروازے جو ہیں وہ کھول دیے جاتے ہیں، وغلقت ابواب جہنم، اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، وسلسلۃ الشیاطین، اور شیطانوں کو زنجیروں میں جو ہے وہ جکڑ دیا جاتا ہے، اور ایک روایت میں ہے فتحت ابواب الرحمہ، اللہ کی رحمتوں کے سارے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے۔ یہ رمضان مبارک کی شان ہے، اور اس میں جو ہے اللہ رب العزت کی طرف سے رحمتوں کے دروازے کھلے ہیں، جو جب چاہے، جتنا چاہے، جس طرح چاہے اللہ سے رحمتوں کا سوال کرے اور اللہ کی رحمتوں کو سمیٹنے کی کوشش کرے۔ مزید حضور نے ارشاد فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الجنت ثمانیۃ ابواب منہا باب یسمى الریان، حضور نے ارشاد فرمایا جنت کے 8 دروازے ہیں، ان میں سے ایک دروازہ جو ہے اسے باب الریان کہا جاتا ہے، لا يدخلہ الا الصائمون، فرمایا اس میں کوئی بھی داخل نہیں ہو سکے گا سوائے روزے دار کے۔ یہ اعزاز ہے، پروٹوکول ہے کہ اس میں جو ہے وہ روزے داروں کو ہی داخل کیا جائے گا، اور یہ ایسا اعزاز ہے کہ بس روزے دار داخل ہوں گے اور ان کے علاوہ کسی کو بھی وہاں جو ہے وہ داخل نہیں ہونے دیا جائے گا۔ تو اس لیے کوشش کی جائے رمضان المبارک کے سارے روزوں کو رکھا جائے۔